الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ کھانے کے دوران ہم انہیں سکھائیں، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اپنی طرف سے کھائیں، پہلے بڑوں کو نکالنے دیں، دسترخوان پر گرا ہوا کھانا ہرگز ضائع نہ کریں، اس کو اٹھا کے ذہن نصیب کے کھا لیا جائے، نہیں تو ادب کی جگہ پر رکھیں۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، بڑوں کا جو عمل ہوتا ہے وہی بچے کیچ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو ہیں کہ ہمارے بچے نمازی بنے، ہمارے بچے دیندار بنے، ان کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ کس طرح ہوگا؟ اگر گھر میں بچے اپنے والدین کو، والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو ان کے اندر بھی عادت پیدا ہوگی۔ والد صاحب کو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ والد نماز کے وقت مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، بچوں میں بھی یہ عادت پیدا ہوگی۔ چھوٹی بچی جب اپنی والدہ کو دیکھتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو عموماً چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنی والدہ کے ساتھ دوپٹہ چھوٹا سا اوڑھ کر وہ ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کو اچھا لگتا ہے۔ اگر بڑے نماز کی عادت اپنی رکھیں، پابندی کریں، آپ یقین جانیں بچوں کے اندر بھی اس چیز کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ پھر بڑے تو نماز پڑھتے ہیں لیکن بچوں میں عادت نہیں ہے، تو یہاں پر تھوڑا سا اس بات کا خیال کرنا پڑے گا کہ بچوں کے ساتھ اگر نماز کے معاملے میں سختی کرنا پڑے تو سختی بھی کیجیے، انہیں ڈانٹیں، پہلے پیار سے سمجھائیں کہ نماز ہمارے لیے ضروری ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز یہ جنت دلاتی ہے، نماز جہنم کی آگ سے دور کر دیتی ہے، قبر کو روشن کر دیتی ہے۔ جب اس طرح بچوں کو سمجھائیں گے تو ان کے دل میں نماز کی اہمیت پیدا ہوگی اور پھر والدین خود بھی نماز کے پابند ہو۔ اور اگر پھر بھی بچے نماز کی طرف نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اب یہاں پر والدین کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی، ڈانٹ ڈپٹ کرنا پڑے بالکل کیجیے۔ بلکہ علماء نے تو فرمایا ہے کہ اگر بچے نماز نہیں پڑھتے، وہ بالغ ہو گئے، ان پہ نماز فرض ہو گئی ہے، تو اب زبردستی یعنی ان کی اگر پٹائی بھی لگانا پڑے تو کسی وقت میں ان کی پٹائی بھی لگا دیں کہ نماز کی ان کو عادت ہو جائے، کسی بھی طریقے سے وہ اپنی نماز کو قضا نہ کریں۔ لیکن میں پھر بولوں گا کہ بچے اسی وقت اچھے کام کی طرف لپکتے ہیں، کرتے ہیں جب وہ بڑوں کو دیکھتے ہیں۔ تو نماز کی اپنی عادت ڈالیں، بچوں کے اندر بھی انشاءاللہ نماز کی عادت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو جب بھی آپ مسجد میں پیسے دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دروازے پر اگر کوئی غریب سوال کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو بچوں کے ہاتھ میں دیں کہ تم اپنے ہاتھ سے جا کے ان کو یہ رقم دے دو، یہ چیز دے دو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بچپن سے جب ان کو دینے کی عادت ہوگی تو پھر وہ بڑے بھی ہو جائیں گے تو اللہ کی راہ میں ان کی یہ عادت قائم رہے گی۔ تو بچے جو ہیں وہ بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ بڑا اگر گھر میں گالیاں بکتا ہے، والد صاحب اگر ایسے الفاظ بولتے ہیں جو درست نہیں ہیں، تو بچہ تو وہی سیکھے گا، وہ بھی اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالے گا۔ اگر گھر کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے تو بچہ بھی وہی سیکھے گا۔ تو ہمیں اپنا بھی طرز عمل درست کرنا پڑے گا تاکہ بچوں کے اوپر منفی اثر نہ پڑے۔ اس طریقے سے اگر ہم عمل خود بھی کریں تو بچے دیکھ کر عمل کرنے والے بن جائیں گے،
اور ہمارے بچوں کی مستقبل جو ہے، ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ روشن ہوگا، نمازی ہوں گے، با اخلاق ہوں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے، گالیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے وہ بچتے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اگر کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو فوراً دادی ٹوک دیتی ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات نہ کی جائے، امی ٹوک دیتی ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کی جائے، اگر جھوٹ بول دیا تو والدہ محترمہ ناراض ہوتی ہیں، والد صاحب سزا دیتے ہیں تو وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والے بن جائیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو اس طرح اگر ان کی تربیت ہوتی رہے آہستہ آہستہ آہستہ، تو جب تک وہ بڑے ہوں گے تو بہت ساری اچھی خوبیاں ان کے اندر شامل ہو چکی ہوں گی۔ اور یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا سکیں، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا سکیں، چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے والا بنا سکیں، ان کے سامنے کبھی چیخیں نہیں، چیخ کے بات نہ کریں۔ اگر آپ گھر میں چیخ کے بات کریں گے تو بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی کہ وہ چیخ کر جواب دیں گے، اور یہ بہت بری عادت ہے کہ بڑوں کو چیخ کر جواب دینا۔ والدین کی کتنی اہمیت ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آئندہ کلام کریں گے۔ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو آپ دیکھتے رہیں، پچھلے پروگراموں کو بھی آپ دیکھیے، اس میں بڑے اچھے موضوعات کے اوپر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو جائے گا، آپ کے بچوں کی عادتیں بدل جائیں گی، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر کے اندر انشاءاللہ ایک بدلاؤ آئے گا، ایک خوشگوار بدلاؤ آئے گا کہ گھر کے اندر سب نمازی بن جائیں گے، اچھی گفتگو کرنے والے بن جائیں گے، بڑوں کا ادب کرنے والے بن جائیں گے، رزق کا ادب کرنے والے بن جائیں گے، رزق کو ضائع کرنے والے نہیں ہوں گے۔ رزق یہ جب کسی سے روٹتا ہے تو لوٹ کر نہیں آتا۔ بچوں کے دل میں رزق کی اہمیت پیدا کیجئے کہ کسی بھی صورت میں رزق کی بے ادبی نہ ہو، اس کو چھوڑیں نہیں، اس کو گرائیں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارے چینل جامعہ کنز الانوار کو دیکھتے رہیے، اسے آگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، آگے شیئر کیجئے اور کمنٹس بھی ہمیں دیجئے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔